our Christian faith, and it is very important that we understand and know him. خدا ہماری مسیحی ایمان کی اصل حقیقت ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسے جانیں اور سمجھیں. آمین. Let's turn to Genesis chapter 1. In Genesis 1 through 3, in the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, "Let there be light," and there was light. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. آمین. آمین. And so it goes on teaching us that God is the creator, and further that he created by speaking. As we go through each of the days of the creation week, they all begin with, "Then God said." اور یوں یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ خدا خالق ہے اور مزید یہ کہ اس نے کلام کے ذریعے تخلیق کی. جب ہم تخلیق کے ہفتے کے ہر دن کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر دن کا آغاز اس فکرے سے ہوتا ہے پھر خدا نے کہا. آمین. Let's begin reading again in Genesis 1:26. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness." In verse 26, God uses the pronouns us and our. آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں. پہلا باب 26 ہے. پھر خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. آیت 26 میں خدا ہم اور ہمارے جیسے ضمیروں کا لفظ کا استعمال کرتا ہے. Some have tried to use this as evidence that God is a trinity, that is, a being made up of more than one person. اس بات کا ثبوت بنانے کی کوشش کی ہے کہ خدا تثلیث ہے, یعنی ایک ہستی جو ایک سے زیادہ اقنوم پر مشتمل ہے. A second view is that God was speaking to the angelic hosts of heaven. Nehemiah 9:6 says, "You alone are Yahweh. You have made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth and everything on it, the seas and all that is in them, and you preserve them all. The host of heaven worships you." This verse seems to say that the host of heaven who worship God were created concurrently with the heavens. And so God could have been speaking to the angels when he said, "Let us make man in our image." نہمیا 9 باب کی 6 آیت پڑھتے ہیں. تو ہی اکیلا یہوہ ہے, تو نے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو, زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے, سمندر کو اور جو کچھ اس میں ہے بنایا, اور ان سب کا پروردگار ہے اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے. آمین. A third view is simply that God, in speaking of his crowning creative achievement, spoke in the plural of majesty, like a king does, when making official proclamations in his royal court on behalf of his kingdom. ایک تیسرا نظریہ یہ ہے کہ جب خدا نے اپنی تخلیق کے شاہکار کے بارے میں بات کی تو اس نے جمع کے صیغے کو شان بادشاہی کے طور پر استعمال کیا, جیسے ایک بادشاہ اپنی شاہی عدالت میں اپنی سلطنت کی طرف سے سرکاری اعلان کرتے وقت کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں, حالانکہ وہ بادشاہ خود کہہ رہا تھا. اس لیے وہاں پر صیغہ جمع کا استعمال ہوا. The 11 other pronouns referring to God in Genesis 1:1 through 2:3
are all masculine singular. Even in Genesis 1:27, when God actually creates man, he uses the masculine singular he. So no matter who God was talking to, he, Yahweh alone, is the creator. It makes no more sense to say that God is a multi-personal being because he says our, than it does for you to conclude that I am a multi-personal being if I say, hey, let's go get some pizza. You understand that I was simply referring to those around me, not redefining my nature. Genesis 2:4 goes back to cover the creation of mankind in greater detail. And this is also the first mention of God's personal name, Yahweh. After this, we will come back. Oh, go ahead. After this, we will come back and contrast the creation of man in Genesis 2:4-7 from how God created the rest of his universe in Genesis 1:2-3. God's personal name, Yahweh, is often rendered incorrectly as the title Lord in our English Bibles. Yahweh, God's personal name, is not a title. इसके बाद हम वापस आएंगे दूसरे बाब चौथी से 7 में इंसान की तस्वीर का इससे मुआवजा करेंगे कि किस तरह खुदा ने अपनी बाकी कायनात को तस्दीक किया पहले दूसरे तीसरे बाब में तस्दीक किया खुदा का ज़ाती नाम यहोवा हमारी अंग्रेजी व्याकरण में या तर्जुमों में अक्सर गलत तरीके से जो लक़ब है खुदा के तौर पर पेश किया गया है यहोवा खुदा का ज़ाती नाम है कोई लक़ब नहीं है जिस तरह खुदावंद या खुदा लक़ब है God's name, Yahweh, fills about 20 pages in my Strong's Concordance of the Bible, with, I am told, over 6,828 occurrences. और बताया जाता है कि ये नाम 6,828 से गायब पर आया यहोवा खुदा का जो नाम है 6,828 से भी ज्यादा बार जो है वो आया In contrast, the word God, Elohim in Hebrew, occurs only 2,600 times. This word can include references to false gods and even human rulers. So even though it primarily refers to the one true God, it is not exclusive to him like Yahweh, his personal name is. आता है ये लफ्ज एलोहीम जो है झूठे यहाँ तक कि इंसानी हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल होता है लिहाजा अगरचे ये अक्सर बात सच्चे खुदा की तरफ इशारा करता है मगर ये उसके लिए मखसूस नहीं है जैसे कि उसका ज़ाती नाम यहोवा खुदा के लिए मखसूस है Psalm 82
1 and 6 through 8 is an important example of this. God stands in the congregation of the mighty, judges among the gods. I said you are gods, and all of you are children of the Most High. But you shall die like men and fall like one of the princes. Arise, O God, judge the earth, for you shall inherit the nations. جماعت میں خدا موجود ہے، وہ راہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے. میں نے کہا کہ تم اللہ ہو، تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو. اے خدا اٹھ زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہے. آمین. Jews accused him of claiming to be God. Okay. Do you want me to read that again? Yes. Okay. Jesus actually quotes this psalm in John 10. Okay. Jesus actually quotes this psalm in John 10 when the Jews accused him of claiming to be God, and he showed them that he only claimed to be the Son of God. Isaiah 42, 5 through 8. Thus says God Yahweh, who created the heavens and stretched them out, who spread forth the earth and that which comes from it, who gives breath to the people on it, and spirit to those who walk on it. I, Yahweh, have called you in righteousness and will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles, to open blind eyes, to bring out prisoners from the prison, those who sit in darkness from the prison house. I am Yahweh, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. جس نے آسمان کو پیدا کیا اور کام دیا، جس نے زمین کو جو کچھ اس میں ہے میں سے نکلتا ہے پھیلایا، جو اس کے کشیدوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے، یعنی یہوہ خدا فرماتا ہے، میں یہوہ نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگ قحط اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے. یہوہ میں ہی ہوں، یہی میرا نام ہے. میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا. آمین. Amen. Amen. Verse 8 doesn't even make sense if you render the name Yahweh as the title Lord. مطلب ہی واضح نہیں ہوتا اگر یہوہ کو خداوند کے لقب کے طور پر ترجمہ کیا جائے. اگر خداوند لگائیں گے تو خداوند میں یہی میرا نام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر ترجمہ جو ہے بالکل واضح نہیں ہوتا. Okay. 2 Kings 19:15. Then Hezekiah prayed before Yahweh and said, O Yahweh, God of Israel, the one who dwells between the cherubim, you are God alone. Of all the kingdoms of the earth, you have made heaven and earth. اس نے آپ کی پند کیا ہے اور حزقیہ نے یہوہ کے حضور یوں دعا کی، اے میرے یہوہ، اسرائیل کے خدا کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا
زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے. تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. آمین. Nehemiah 9:6. You alone are Yahweh. You have made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth and everything on it, the seas and all that is in them, and you preserve them all. The host of heaven worships you. We see in these passages that the true God is the creator, and Yahweh alone is the true God. This is the foundational truth of Christianity. سچا خدا وہی ہے جو خالق ہے اور صرف یہوہ ہی سچا خدا ہے. یعنی مسیحیت کی بنیادی سچائی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا خالق خدا جو ہے وہ یہوہ ہے. آمین. All truth is built upon and dependent upon the truth that Yahweh is the one true God. This is true biblical monotheism. Monotheism is not just the truth that there is one God. It is also the truth that the one true God is only one person, namely Yahweh. اکیلا سچا خدا ہے. یہی حقیقی بائبلی توحید ہے. توحید صرف یہ سچ نہیں کہ ایک خدا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ وہاں سچا خدا صرف ایک ہی بات ہے، یعنی یہوہ. آمین. So let's go back now and contrast how Yahweh created everything else in the universe from how he created mankind. جاتے ہیں اس بات کا موازنہ کرتے ہیں کہ یہوہ نے کائنات کی باقی تمام چیزوں کو کیسے پیدا کیا اور انسان کو کس طرح تخلیق کیا یعنی پیدا کیا ہے. In Genesis 1, verses 3, 6, 9, 11, 14, 20, and 24, we see, then God said, and it was so. Over and over again, we see that God brought the various elements of his creation into being through his word, through speaking. اور 24 آیت میں ہم دیکھتے ہیں پھر خدا نے فرمایا اور ایسا ہی ہوا. دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی تخلیق کے مخلوق کا بناوٹ کو اپنے کلام کے ذریعے یعنی بول کر وجود میں لایا. خدا کہتا تھا اور ہو جاتا تھا. آمین. Hebrews 11:3 says, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of the things which are visible. ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں. یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ساری چیزوں سے بنا ہے. آمین. It is incredible to consider the vastness of this universe, which is beyond our comprehension. Yet even more so, the power of the one who created it is beyond our ability to imagine.
Yet God did not even begin to tap into his infinite power in creation when he spoke it into being. Just as a man's speech is no measure of his physical prowess, so God speaking the universe into being did not even begin to tax his omnipotent power. لیکن خدا نے کائنات کو وجود میں لاتے وقت اپنی لامحدود قدرت کا محض آغاز بھی نہ کیا. جس طرح کسی انسان کی گفتگو اور کی جسمانی طاقت کا پیمانہ نہیں ہوتی، اسی طرح خدا کا کلام کے ذریعے کائنات کو پیدا کرنا اس کے قابل قدرت کو ٹھکانے یا محدود کرنے کے برابر بھی نہیں تھا. Our Almighty God spoke stars and planets into being, but the contrast could not be greater when it comes to the creation of mankind. جب انسان کی تقدیر کی بات آتی ہے تو اس میں کہیں فرق جو ہے زیادہ نمایاں ہے کہ خدا نے ہر چیز کو اپنی آواز سے پیدا کیا، مگر انسان کو اس نے الگ طریقے سے پیدا کیا جس نے اپنے ہاتھ سے جو ہے مٹی کو گوندا ہے. Let's read Genesis 2, 4 through 7. This is the history of the heavens and the earth when they were created, in the day that Yahweh God made the earth and the heavens. And Yahweh God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. اور اس کی چوتھی سے ساتھ میں جب ہم پڑھتے ہیں یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے جس دن یہوہ خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا اور یہوہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے رگوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. آمین. In verse 4, God revealed his personal name for the first time. God wanted to be known by his crowning creation, mankind. God wanted to be in relationship with the man and the woman that he created, whereas before he spoke and his word brought the stars and the planets into being. Now God bends low and stoops to the ground of his creation and forms the man from the dust. اور مٹی سے انسان کو تشکیل دیتا ہے. آمین. And then God breathed life into the man. This is such a picture of tenderness and intimacy that Yahweh gives us, showing that he wants us to be in relationship with him. It reminds me of John. It reminds me of John 17:3, where our Lord and Savior Jesus Christ says, "And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent."
know him. It's true that just as we honor and obey our earthly fathers, we should also honor and obey our heavenly Father. The sound's lagging behind the picture. Just as our earthly Father provided for and protected us, so also our Heavenly Father provides for and protects us. Our Heavenly Father wants us to rest securely in Him, just as a child does in the arms of his father. It is true that we are to fear God, but we are also to fear our earthly fathers. When we are disobedient or rebellious, we have reason to fear our earthly fathers, and so it is with our Heavenly Father. We should fear God, for God is just. But when we are submitted to our Heavenly Father, we should be able to rest securely in Him. Jesus knew God as a father. Let us follow his blessed example. Psalm 68:5 says, "A father of the fatherless, a defender of widows, is God in his holy habitation." Let's consider now God's sovereignty over his creation. Because Yahweh is the creator, he has the right to rule over and judge his creation. Psalm 24:1. The earth is Yahweh's and all its fullness, the world and those who dwell therein. Proverbs 16:4. Yahweh has made all for himself, yes, even the wicked for the day of doom. Acts 17:28-31. For in him we live and move and have our being, as also some of your own poets have said, for we are also his offspring. Therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone,
something shaped by art and man's devising. Truly, these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent, because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness by the man whom he has ordained. He has given assurance of this to all by raising him from the dead. اور اس کی 28 آیت سے 31 آیت تک آپ دیکھیں گے لکھا ہے کیونکہ اس میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی وہ سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور اعجاز سے گھڑے گئے ہوں بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راست سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے آمین. It is clear that God's claim over humanity is just. He has a right to rule in the affairs of men. If this were not enough, God has yet one more claim over the life of the believer in Jesus. First Corinthians 6:20. For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. When we were redeemed by the precious blood of Christ, we were purchased out of our life of slavery to sin and brought by the blood of Jesus back to the living and true God to serve him. بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو کیونکہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو بس اپنے بدن اور اپنی روح سے خدا کا جلال ظاہر کرو جو بدن اور روح خدا کی ہے جب ہمارا مسیح کے قیمتی خون سے فدیہ دیا گیا ہے تو ہمیں گناہ کی غلامی کی زندگی سے خریدا گیا اور یسوع کے خون کے وسیلہ سے زندہ اور سچے خدا کی طرف واپس لایا گیا تاکہ ہم اس کی خدمت کریں. Finally, we will consider worship. The one true Creator and God, Yahweh, is worthy of our worship. In the end, any right contemplation of Yahweh must move his creatures to worship him. صحیح طریقے سے غور کرتے ہیں تو اس کی مخلوق کو لازمی طور پر اور اس کی عبادت کی طرف مائل ہونا چاہیے. آمین. I just want to close this message by reading some passages of worship to our God. میں آپ کے کام کا کام خدا کی عبادت سے متعلق چند آیات پڑھ کر کرنا چاہتا ہوں. 1 Chronicles 16:23 through 25 and 28 through 29. Sing to Yahweh, all the earth. Proclaim the good news of his salvation from day to day. Declare his glory among the nations, his wonders among the peoples. For Yahweh is great and greatly to be praised. He is also to be feared above all gods. Give to Yahweh, O families of the peoples. Give to Yahweh glory and strength.
Give to Yahweh the glory due his name. Bring an offering and come before him. O worship Yahweh in the beauty of holiness. پہلا تواریخ 16واں باب اور اس میں 23 24 25 پھر 28 اور 29 آیت پڑھیں گے. ایسا اہل زمین قرآن کے حضور گاؤ اور روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو. قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند یہوہ جو ہے وہ بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے. وہ سب معبودوں سے زیادہ مہیب ہے. اے قوموں کے قبیلوں، خداوندی کی تمجید و تعظیم کرو. یہوہ کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شیان ہے. ہدیہ لاؤ اور اس کے حضور آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو. Amen. آمین. Job 26. He stretches out the north over empty space. He hangs the earth on nothing. The pillars of heaven tremble and are astonished at his rebuke. He stirs up the sea with his power, and by his understanding he breaks up the storm. By his spirit he adorned the heavens. His hand pierced the fleeing serpent. Indeed, these are the mere edges of his ways, and how small a whisper we hear of him. But the thunder of his power, who can understand? ایوب 26واں باب اور اس کے ساتھ ہے پھر 11 سے 14 تک کلام خدا میں سے پڑھیں گے. ایوب 26واں باب. وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے. آسمان کے ستون کانپتے اس کی جھڑکی سے حیران ہوتے ہیں. وہ اپنی قدرت سے سمندر کو موزن کرتا اور اپنے فہم سے راہ کو چھیدتا ہے. اس کے دم سے آسمان آراستہ ہوتا ہے. اس کے ہاتھ میں تیز رو سانپ کو چھیدا ہے. دیکھو یہ تو اس کی راہوں کے پک کنارے ہیں اور اس کی کیسی دھیمی آواز ہم سنتے ہیں. پر کون اس کی قدرت کی گرج کو سمجھ سکتا ہے. آمین. It just amazes me that after the Bible describes how God created and rules over his universe, that it says, these are the mere edges of his ways, and how small a whisper we hear of him. یہ مجھے حیران کر دیتا ہے کہ بائبل کے بیان کرنے کے بعد کہ خدا نے اپنی کائنات پر کس طرح تکلیم اور حکمرانی کی کہ یہ کہتی ہے کہ یہ اس کی راہوں کے محل کنارے ہیں. ہم اس کے بارے میں کتنی چھوٹی سی سرگوشی سنتے ہیں. Truly, we know and serve an awesome God. Psalm 91 and 2 says, Yahweh, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you